سنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ معاف کر دیں گے اگر آپ کے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو؟ حضور نے مسکرا کر کہا ایسا نہیں ہوگا، میں نے معاف کیا تو میرا اللہ بھی معاف کرے گا۔ کہا اگر آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو آپ کی محبت کی وجہ سے؟ حضور نے فرمایا ہائے ہائے، صوفیہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا کہ میں معاف کروں اور اللہ معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر تیرا گمان یہ ہے کہ میں معاف کروں اللہ معاف نہ کرے گا تو وحشی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ تجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے گا۔ ہے کوئی کائنات میں ہے کوئی ایسا؟ چچا کے قاتل کے ساتھ کوئی ایسا ہے؟ ماں بھی گئی، ماں بھی گئی، اور پھر کہا وحشی ادھر آتا ہے۔ وحشی نے کلمہ پڑھا، رونے لگے، میں نے بہت اچھے آدمی کو قتل کر دیا، سرکار نے میں ادھر میرے پاس بیٹھا، اپنے پاس بیٹھا، کہا مجھے بتا تو نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ اور جیسے جیسے مارا تھا پوری داستان بتائی، ایسے مارا تھا آپ کے چچا کسی کو مارنے کے لیے جھکے تھے تو زرہ ہٹ گئی تھی اور پیٹ کا حصہ ننگا ہو گیا تھا تو میں نے جو ہے وہ مار دیا تھا، اور مارنے کے بعد گرا دیا تھا، پھر وہ گرے تو میں نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں نے دوسرا بھی حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر ایک عورت کو بلایا جس عورت کے ساتھ میرا معاہدہ تھا، اس عورت نے سینہ چیرا، سینہ چیر کر کے نکالا، نکال کر کے کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر کے اس کو کچا چبایا، چبا چبا کر کے تھوکا، انگلیاں کاٹی، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے، اور اس کو سوئی دھاگے کے ذریعے پیرو کر کے گلے کا ہار بنا کر اپنی منت کے مطابق پہنا۔ لیکن یہ بھی تاریخ ہے فتح مکہ کی، وحشی کو بھی معاف کیا، جس خاتون نے کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کیا۔ لیکن بس اتنا کہا وحشی اب تو میرے سامنے مت آنا، میں نے تجھے معاف تو کر دیا مگر تو میرے سامنے مت آنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا جب تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کا وہ شہادت کا منظر میرے سامنے آئے گا، اس لیے تم آیا کرنا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ آقا نے معاف کیا، آقا نے معاف کیا۔ اب وہ وحشی حضور نے معاف کیا، پوری زندگی بے چین رہتے۔ میں نے حمزہ کو حضور کے چچا کو شہید کیا، حضور کے چچا کے ہونٹ میری وجہ سے کاٹے گئے، سینہ کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا، میں وجہ بنا۔ تمنا کرتے تھے کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور مسکرا دیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں۔ جب صدیق اکبر نے کہا نبی کی ختم نبوت پر ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اے رسول اللہ کے صحابہ، اے جوان تابعین، جاؤ اور یمامہ جا کر کے جنگ لڑو، اس جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دو۔ تو وحشی کو موقع مل گیا، چلو چلتے ہیں۔ احد کی جنگ میں جو مسلمانوں کا نقصان کیا تھا جب میں کافر تھا، اب میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ کر دوں، حضور کو خوش کر دوں۔ اور اس کے بعد یمامہ کی جنگ میں گئے، بہت نشانہ باز آدمی تھے وحشی اس جنگ میں شریک ہوئے، سب لوگ لڑ رہے تھے لیکن وحشی کو ایک ہی آدمی کی تلاش تھی۔ وحشی نے سوچا نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، جب بجا ہی نہیں رہے گی تو سارا میٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ وحشی سوچ رہے تھے جس شخص نے یہ فتنہ بپا کیا ہے اسی کی تلاش میں تھے۔ چھوٹا قد تھا، چھوٹی چھوٹی لال لال آنکھیں تھی، پکا رنگ تھا، نشانے باز بہادر انسان تھا۔ مسلمہ کذاب کو ڈھونڈتے رہے۔ ایک دن مسلمہ مل گیا، جیسے ہی ملا وحشی نے اس کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد اس کی لاش پہ پیر رکھا، اور پیر رکھ کر کے جب اس کی شہرہ کاٹ رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے اے اللہ تو گواہ رہنا، جب میں کافر تھا تو میں نے اپنے زمانے کے بہترین انسان، نبی کے چچا، نبی کے محبوب امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جب میں کافر تھا۔ اب میں مسلمان ہوں، اپنے دور کے سب سے بدترین انسان کو قتل کر رہا ہوں اور نبی کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر رہا ہوں۔ اس قتل کرنے کے عمل کو، اس شہید کرنے کے عمل کے معاملے میں کفارہ بنا دے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائے، یہ کارنامہ
مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے کا کارنامہ حضرت وحشی کا تھا۔ میری بات سے کچھ لوگ ناراض ضرور ہوں گے، لیکن میں ناراضگی کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری روزی تمہارے گھروں سے نہیں، میری روزی مدینے کے تاجدار کی نالین کی خیرات ہے۔ جب میں شان علی مرتضیٰ پڑھتا ہوں اور شان اہل بیت پڑھتا ہوں تو بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور جب میں شان صحابہ پڑھتا ہوں تو بھی میں پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس نیت سے میں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ میری فکر تو بس یہ ہے کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیز میرے جوان، وحشی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا سوچ لینا میرے عزیز۔ جب رسول اللہ نے کسی کو معاف کر دیا، ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کے ابا نے کسی کو معاف کیا تو کیا آپ اس سے بدلہ لوگے تو باپ کے وفادار رہو گے؟ میرے بھائی، جس کو رسول اللہ معاف کر دیں ہم ان کا حساب کتاب لے کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے، یہ حضور کے صحابہ ہیں تو عرض کیا کر رہا تھا، یہ صدیق اکبر نے لڑی ہے ختم نبوت کی پہلی جنگ، اور یہ جنگ لڑی جاتی رہے گی۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بتاؤ ہمارے آقا خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی۔ کیا مطلب ہوا؟ آخری نبی کس کو کہتے ہیں؟ آخری مطلب وہ اب اس کے بعد کوئی نہ آئے۔ آخری کا مطلب یہ اس کے بعد، اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں تلفظ ہے۔ خاتم بھی انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی۔ خاتم، پہلے خاتم کا مطلب سمجھتے، چلے پہلے خاتم کو سمجھ۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ کیا ہوتا ہے؟ خاتم مطلب مہر، اور خاتم مطلب ختم کرنے والا، اینڈ کرنے والا، آخری کرنے والا۔ سمجھ گئے بات؟ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، میرے بعد حضرت علامہ شاکر علی نوری ہمارے قائد، ہمارے امیر آئیں گے تو کیا میں اس جلسے کا آخری مقرر رہ جاؤں گا؟ بولو بولو بھائی، بولو بھائی، نہیں نا، یعنی میرے بعد جو آئے گا وہ آخری ہوگا، اور وہ بھی اس شرط پہ آخری ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نہ آئے۔ یہی ہے نا؟ تو حضور خاتم ہے، حضور کیا ہے؟ آخری ہے، اینڈ ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ انا خاتم النبی، میں خاتم۔ اب خاتم کی جب بات آئی تو چھوٹ بھائیوں کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالڈا ملانے کی کوشش کرنے کے لیے ہمت آ گئی۔ دیکھو خاتم ہے نا، خاتم، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ مہر ہم نے کہا ہمارے علماء نے نہیں چھوڑا کچھ، ہاں ہمارے علماء، پھر ہمارے علماء جنہیں 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے مذہب اور مسلک ملا ہے، وہ لوگوں کے پاس دلیلیں کم ہیں۔ جن کے پاس 1450 سال پرانی روایت موجود ہے، سند موجود ہے، عقائد کا سلسلہ موجود ہے، الحمدللہ، تو ان کے پاس تو دلیل ہی دلیل ہے۔ اگرچہ دلیل نہ مانے، دلیل ہی دلیل ہے۔ اللہ اکبر کا خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اپنی زبان میں اسٹیمپ۔ سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مہر۔ اب یہ مہر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، جب خط لکھنے والا خط لکھتا تھا، جو لوگ خط لکھنا جانتے، ہمیں بچپنے میں اسکولوں میں خط لکھنا سکھایا جاتا تھا، اور ابھی بھی اسٹیمپ کا دور تو ابھی بھی ہے، مہر کا دور ابھی بھی ہے۔ بولو بھائی، جب آدمی خط پورا لکھ دیتا ہے تو مہر پہلے لگتی ہے کہ آخری میں لگتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عنوان مشکل ہے، لیکن دیہات میں بیٹھ کر کے یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ حضور غوث پاک کا کرم ہے، یہ غریب نواز کی عنایتیں ہیں، یہ خاتم النبیین کا فیضان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے۔ ورنہ اتنا مشکل عنوان اتنی آسانی سے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ بہت غور سے سن رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور میں وہ آدمی نہیں کہ آپ کو کہوں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، اور نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، وہ میٹر یہاں نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے تو ہی، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھو، جو پوچھ سکتے ہو
ہمیں جواب دینا آئے گا تو دیں گے، نہیں دینا آئے گا ہمارا اسٹیج یتیم نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، حضرت علامہ مفتی منظر صاحب موجود ہیں، ہمارے بھائی بڑے بھائی سید مولانا سید محمد قادری صاحب، بہت سے علماء، میں سب کے نام نہیں جانتا اور سب کی ڈگریاں بھی نہیں جانتا، لیکن یہ ٹوپیاں بتا رہی ہے، چہرے بتا رہے کہ یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، اور اگر اس اسٹیج سے یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، بڑے اکابرین ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ اور اگر کہیں پر کوئی گاڑی رکتی ہے تو میرے امام نے 1200 کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ ہاں اگر قادیانی گڑبڑ کرے گا تو قہر الدیان موجود ہے، ہاں جزا اللہ عدوہ موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے یہ سب کتابیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یتیم نہیں ہے، بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ توجہ کریں، خط جب کوئی لکھتا ہے تو اسٹیمپ کب لگاتا ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی وہی کہیں گے، اور صحیح کہہ رہا ہوں تو کہیں گے پہلے اسٹیمپ لگتا ہے کہ آخری میں؟ جس کی عقل سلامت ہے مہر لگانے کے بعد کچھ لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا، مہر کہتے ہی اس کو ہے، یہ آخری میں لگے گی، اب اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ اگر لکھا جائے گا تو مہر بے معنی ہو جائے گی، اگر خاتم مانو تو وہ آخری ہے، اور خاتم مانو تو وہ ایسی مہر ہے، مہر تو آخری میں لگا کرتی ہے، مہر کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا، تو میرا نبی مہر بن کر کے آیا ہے، میں وہ آخری ہوگا، اب تیرے بعد کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے، یہاں ایک شبہ پیدا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے نا؟ ہاں، اندھے کو بڑی دور کی کوڑی سوچی، حضرت عیسیٰ بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے، انکار کسے؟ لیکن عیسیٰ نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، اور وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ حضور کی شریعت کی پیروی کرنے آئیں گے، اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے، حضور کا کلمہ پڑھنے تشریف لائیں گے۔ اور پھر سنیے، حضرت عیسیٰ جو قیامت کے قریب آئیں گے نبی ہو کر بھی، ان کی اللہ اکبر نبوت ان کے ساتھ ہوگی، مگر وہ نبوت کا نظام لے کر نہیں آئیں گے، شریعت کو نافذ اپنی شریعت کرنے نہیں آئیں گے، وہ اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے، بلکہ جب حضرت عیسیٰ پہلے ہی دن نازل ہوں گے آسمان سے، آقا نے کیا شان بتائی، دمشق کی جامع مسجد، ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت جبریل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آئیں گے، زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور کب آئیں گے؟ جب فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ عیسیٰ جیسے ہی تشریف لائیں گے وہاں امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے امام مہدی پیچھے ہو جائیں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں 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 نہیں، آج نماز تو آپ نے پڑھانی ہے، اور حضرت عیسیٰ نبی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ کر کے بتائیں گے اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آیا، خاتم النبیین کے کلمے کی تائید کرنے کے لیے آیا۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن عیسیٰ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی تم میں سے جو مہدی ہوگا نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی حضرت عیسیٰ بتا دیں گے میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا، اپنی شریعت لے کر نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ پھر کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے، مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ میرے بھائیو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ڈیٹیل ہے بھائی، کتنی ڈیپ ہے نا اسلام کی تعلیم میں، ہے نا کتنی، میرے کوئی کمان نہیں، یہ تو بہت آسان کتابوں میں سب لکھا، قانون شریعت میں لکھا ہے، بارے شریعت، کوئی میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں۔ اصل میں میٹر یہ ہے ہمیں کوئی چیز مشکل اس وقت لگتی ہے جب آپ علم حاصل یہ جو سب ساری گندگی بدعقیدگی کی ہے نا، کس بنیاد پہ؟ صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس علم، ہمارے جوانوں کے پاس علم، ہماری بیٹیوں کے پاس علم،
اور علم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. یہ دستار بندی کا جلسہ ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو ہر باپ یہ طے کر کے اٹھے یہاں سے کہ کم سے کم ایک بیٹے کو میں عالم دین، حافظ قرآن اور مفتی شرع ضرور بناؤں تاکہ پورے خاندان کے عقیدے کی. اور اگر عالم حافظ مفتی نہیں بنا سکا تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا علم ضرور دینا جتنا ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. ایک مسلمان پر جتنا سیکھنا فرض ہے اتنا علم اپنے بچے کو ضرور دینا. علم نہیں ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بس میں بات اینڈ کر رہا ہوں، میرا وقت تو پورا ہو گیا ہے. حضرت جیسے آئیں گے میں اپنی بات پوری کر لوں گا، لیکن ذرا توجہ کریں. علم نہ ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جو باطل فرقے کے لوگ ہیں نا وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں. توجہ، میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بات ہے وہ کر رہا ہوں. وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں. حدیث پڑھنے میں کوئی میٹر نہیں ہے، حدیث صحیح پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے گائے کے گھی کے اندر بکری کے دودھ کا بنا ہوا گھی ملاتا. کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا، جیسے شہد میں گڑ کا پانی ملا دیا. کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا. اب دیکھو کیسے ڈنڈی مارتے ہیں. میں ایک مثال رکھتا ہوں پھر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی ڈنڈی کیسے مارتے ہیں. اور آپ کو علم نہیں ہے تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں. ایک حدیث ہے بہت تفصیل کے ساتھ اکثر جلسوں میں لوگ بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ ہم بھی بیان کرتے ہیں. کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نوجوان خاص سنیں، کہتے ہیں نا یار حدیث تو سب ایک بیان کرتے ہیں، قرآن تو سب ایک ہی پڑھتے ہیں، پھر یہ جھگڑا مسلک کا کیوں ہے؟ تو وہ مسلک کا جھگڑا بتا رہا، دھیان دینا. ایک حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے، اچھا وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. بس اتنی بات ہے. حضور نے کیا کہہ دیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو میرے ساتھ مل کے کہہ دو آقا نے کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ میری قبر کو، بولو بھائی کچھ بول سکتے تو بولو نظر آیا. میری قبر کو عیدگاہ. تھک تو نہیں گئے نا؟ تو ذرا اچھے سے آواز دینا، میری قبر کو عیدگاہ. بھائی میں اصلاحی بیان کرتا ہوں نا تو آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن عقیدے کا بیان کرتا ہوں سوچتا ہوں